آج کا خاص طور سے پیغام مسجد کی کمیٹی، مسجد کے ٹرسٹی اور اراکین کے لیے ہے۔ عام مساجد کے حوالے سے میں مسجد کی کمیٹی، ٹرسٹی اور اراکین سے گزارش کروں گا کہ مسجد کے جو امام حضرات ہوتے ہیں ان پر آپ توجہ دیں۔ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، اگر ہم غور نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسجد کی جو آمدنی ہے اس سے آپ مسجد کے جو اخراجات ہیں، جو بھی ڈیکوریشن ہے، اے سی لگوائیے، پتھر لگوائیے، خوبصورت مسجد آپ بنائیے، لیکن ہماری مسجد کی کمیٹی کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپیہ جمع ہے اور مسجد کو ہم چند ہزار روپے میں ٹرکا دیتے ہیں مسجد کے امام کو۔ کیا یہ سوتیلا برتاؤ نہیں ہے؟ مسجد کے امام کی جو ضروریات ہیں ان پر غور کریں آپ، اور سوچئے کہ ہماری اتنی موٹی تنخواہ ہے، ہماری اتنی آمدنی ہوتی ہے، کسی کے 60,000 تنخواہ ہے، کسی کی 80,000 تنخواہ ہے، کسی کی تو لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور امام چند ہزار روپے میں پورے محلے کی خدمت کرتے ہیں، پورے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، وقت کے پابند ہوتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت ہوا ساری ضرورتیں چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش ہو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن مسجد کا امام آ رہا ہے، مسجد کا مؤذن آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ وہ عید کا دن ہے، لوگ عید کے دن صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں اور رشتہ داریوں میں اور یاری دوستی میں گھومنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن مسجد کا امام عید کی نماز بھی پڑھے گا، ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر بھی پڑھے گا، اور دیگر نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے آتا، کوئی اس کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ تو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو کون پورا کرے گا؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کو بیشقرار تنخواہ دی جائیں ان کی کارروائیوں پر، اور آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا۔ علماء کو فارغ البال کیا جائے، یعنی انہیں فیملی سے فارغ کر دیا جائے، انہیں فیملی کا ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو کہ ہمارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ ان کا ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف دین کے لیے ہو، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ جو ائمہ موذنین ہماری قوم کی پرواہ کریں، ان کی اصلاح کریں، ہم ان کے ساتھ ایسا سوتیلا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو وہ دین سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، بارش کا موسم ہے، تپتی دھوپ ہے، آندھی طوفان ہے، جنازہ تیار ہے، تو امام جو ہے وہ منع نہیں کرے گا، فوراً لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ تو اماموں کی جو تنخواہیں ہیں وہ معقول دی جائیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ آج ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم کاروں سے گھوم رہے ہیں، ہمارے امام کے پاس صحیح طریقے سے بائک تک نہیں ہے، اور اگر وہ بائک سے اسکوٹی سے گھومتے ہیں تو کمنٹ کیا جاتا ہے، ارے امام صاحب نہیں لے آئے کیا؟ اگر وہ کہیں سے نکاح پڑھا کے آ جائیں تو ان پر کمنٹ کیا جاتا ہے، امام صاحب آج تو کام ہو گیا ہوگا آپ کا۔ یہ کیسی سوچیں ہیں آپ کی؟ کیا یہ خیراتی لوگ ہیں؟ یہ قوم کے پیشوا ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، دنیا میں بھی یہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہماری جو ہے وہ اصلاح کریں گے، اور ہماری محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور علماء سے کہے گا کہ تم رکے رہو۔ علماء کہیں گے اے مولا ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، پہلے ان کو جنت میں داخل کرو، اس کے بعد تم جانا۔ تو ہمارے علماء ہماری یہاں بھی فلاح و بہبود کی باتیں کرتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی وہ پہلے ہمیں داخل کریں گے، اس کے بعد وہ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ مسجد کی کمیٹی مؤذنین پر دھیان دیں، اماموں پہ دھیان دیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس پر سوچیں کہ ہماری اتنی موٹی تنخواہیں ہیں، اتنی اچھی رقم ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمارے خرچے پورے نہیں ہو پاتے، لیکن مسجد کے امام چند ہزار روپے میں اپنی پوری فیملی کا گزارا کر رہے ہیں۔ کئی اماموں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ان کے بچے جوان ہو گئے، ابھی تک انہوں نے مکان اپنا خود کا نہیں بنا پایا، خود کی بائک نہیں لے پائے، خود کے بچے اچھے اسکولوں میں ان کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ قوم کی بقا کے لیے، چونکہ انہوں نے سارا وقت اپنی قوم کے لیے دے رکھا ہے، رشتہ داری ایک طرف لیکن مسجد کی ڈیوٹی ایک طرف۔ قوم کی جب بات آتی ہے تو فوراً وہ ہر معاملے میں آگے آتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کمیٹی کے احباب سے گزارش کروں گا، جو مسجد کے ٹرسٹی حضرات ہیں وہ اماموں پر حکومت نہ چلائیں، مشورے دیا کریں۔ اماموں یعنی مسجد کی کمیٹی اس لیے بنائی جاتی ہے
تاکہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ کمیٹی کے لوگ پوری کریں۔ لیکن کمیٹی کے لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بادشاہ ہو گئے امام پر، امام ہمارا غلام ہو گیا ہے۔ غلام امام نہیں ہے، بلکہ غلام تو ہم لوگ ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں ہمارے، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں تو ان کی خدمت کا موقع ملا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملا ہے، تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ علماء کی دستبوسی کیا کریں، اماموں کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کریں۔ امام اگر آپ کے پاس سے گزر جائے تو ادباً جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، کس قدر بے ادب لوگ ہیں کہ مسجد کا اگر امام آیا ہے تو وہ کرسی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے ادب کیا ہیں، آداب کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، تعظیم و تکریم کیا ہوتی ہے، آج وہی قوم کے پیشوا ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب سیکھیے، جب امام آپ کے قریب آئیں یا علماء آپ کے قریب آئیں تو آپ دست بستہ کھڑے ہو جائیں، ادب سے پیش آئیں، ان کی دستبوسی کیجیے، ماں باپ کی دستبوسی کیجیے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مسجد کے جو امام حضرات ہیں، مسجد کے جو مؤذنین حضرات ہیں، ان کی تنخواہوں پر آپ توجہ دیں۔ جو بینکوں میں پیسہ کئی لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ سب آپ اٹھا کے دے دیں، لیکن ہاں جب ان کی ضروریات ہوا کریں، زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو سکے، مثلاً کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کا کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے، تو کمیٹی کو چاہیے کہ ان کو جب ضرورت پڑے تو ان کو تعاون پیش کریں۔ بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے احوال کے بارے میں، ان کے حال چال جو ہے لیتے رہا کریں، چونکہ وہ ہماری جو ہے وہ فکر کرتے نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا میں امام ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وکالت کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے علماء جو ہیں وہ محتاج نہ رہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے امام اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بنا رہے، علماء اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بنا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو جیسے تیسے چندے میں کاٹ لیے، ہم اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنائیں گے، حالانکہ ان کی سوچ بہت غلط ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم نے دین اللہ کے لیے سیکھا ہے، اللہ کی محبت کے لیے سیکھا ہے، تو اللہ ہمارے اسباب پیدا فرمانے والا، رزق کا وہ ضامن ہے۔ تو لہٰذا جن کی یہ فکر ہے میں ان کی مذمت کرتا ہوں، لیکن سبب کون ہے؟ قوم ہے۔ قوم نے چونکہ علماء پر دھیان نہیں دیا، اس لیے ان کی فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ، علماء اور مشائخ کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق